بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. آرمی چیف جنرل باجوہ، سروس چیفز، میرے پارلیمنٹری کولیگز، خواتین و حضرات، اور جن کے لیے آج فنکشن ہے، پاکستان کے شہداء کے لواحقین، میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں نے ابھی جو فلم دیکھی 1965 کے اوپر، تو میں صرف اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ 6 سپٹمبر 1965 12 سال کا تھا میں. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر زمان پاک سے جب شیلنگ کی رات کو شیلنگ کی آوازیں آنے شروع ہوئی اور پھر چھت پہ چڑھ کے بم بلاسٹ کی ہمیں نظر آتی تھی اپنے چھت سے، تو مجھے وہ کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی شکلوں پہ خوف دیکھا اس رات. ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. 7 سپٹمبر کو زمان پاک میں ہمارے جتنے بھی بڑے تھے، ایک کاؤنسل آف وار ہوئی. سب جمع ہوئے. ایک رومر تھی کہ رات کو ہندوستان کے پیرا ٹروپرز نے لاہور میں ڈراپ ہونا ہے. تو ہماری پھر ایک سول فورس بنی. سب جتنے بھی میرے بڑے کزنز تھے انہوں نے زمان پاک میں مورچہ بنایا انڈین پیرا ٹروپرز کی انتظار میں. میں 12 سال کا تھا. میں اپنے والد کی بندوق پکڑی اور میں بھی پہنچ گیا ان کے ساتھ گارڈ ڈیوٹی دینے کے لیے. جیسے ہی میں وہاں پہنچا، میرے کزن نے مجھے واپس بھیج دیا کہ نہیں، تم بہت چھوٹے ہو، تم نہیں کر سکتے. یہ بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ کیا کیا. میں کوسا اپنے آپ کو، میں صرف 12 سال کا ہوں. بہرحال میں گھر چلا گیا. اگلے دن پتا چلا کہ انڈین پیرا ٹروپرز تو نہیں آئے، لیکن میرے کزنز نے رات کو ایک ہمارے رشتہ دار کے اوپر گولیاں چلا دی. خوش قسمتی سے ان کے نشانے برے تھے، اس لیے وہ بچ گئے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جس طرح کی ایک پاکستان میں وہ جو ایک لہر تھی، ساری قوم فوج کے ساتھ کھڑی تھی. یعنی جو میں نے وہ جذبہ دیکھا تھا، میں نے وہ کبھی ویسا جذبہ آج تک نہیں دیکھا. ہم سب فوجی بننا چاہتے تھے. اگر میں کرکٹ کی طرف نہ لگ جاتا تو ہو سکتا ہے میں بھی آج ریٹائرڈ فوجی ہوتا. تو میں آج اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ 1965 جس طرح ہماری فوج نے لاہور کو ڈیفینڈ کیا، اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں کتنا فخر تھا. اور یہ جو بھی وار آن ٹیرر جس کی ہم نے ابھی ویڈیو تصویریں بھی دیکھی اور جنرل باجوہ آپ نے بات بھی کی، میں اس کے خلاف تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کسی اور کی جنگ میں پڑے. لیکن جب، اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے، کبھی پاکستان کسی اور کی جنگ میں کبھی شرکت نہیں کرے گا. ہمارا کام ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں، اور ہماری فورن پالیسی بھی انشاءاللہ وہ ہوگی جو ہمارے پاکستانیوں کی بہتری میں ہوگی. تو جب یہ ہوگی جنگ، اس کے بعد جو ہمارا ملک جس امتحان سے گزرا، جس طرح کی دہشت گردی ہوئی، ہماری فوج اور ہماری خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ان کی پرفارمنس تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کتنی اور فوجیں اس طرح کی جس طرح کی دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے، کتنی فوجیں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی. میں جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں نے
ایک GHQ کے اندر 6 گھنٹے کی بریفنگ لی. پھر میں نے نیول اور ایئر فورس چیف سے بھی بریفنگ لی. تو میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ اس وقت اگر ایک ادارہ جو انٹیکٹ ہے, جو کہ فنکشن کر رہا ہے, وہ آج ہماری فوج ہے. اور وہ اس لیے فنکشن کر رہا ہے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے, پروفیشنلزم ہے, میرٹ کا سسٹم ہے. جب تک ایک ادارے میں میرٹ ہوتی ہے, پروفیشنلزم ہوتی ہے, وہ ادارہ چلتا ہے. ایک وقت پہ ہماری بیوروکریسی, ہماری سول سروس 1960s میں سارے ایشیا میں بہترین سول سروس مانی جاتی تھی, کیونکہ وہ بھی پروفیشنل تھی, تھا میرٹ تھی. سب سے مشکل امتحان تھا سول سروس کا امتحان. اور جب بھی ایک میرٹ کا سسٹم ختم ہوتا ہے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اور ہماری طرح کے پولیٹیشنز کرتے ہیں, تو جب ایک ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں تب ملک تباہ ہوتا ہے. ملک کی یاد رکھیں, کوئی بھی جنگ, بمباری ملک کو تباہ نہیں کرتی. جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو چکے تھے, لیکن 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کے ادارے انٹیکٹ تھے. تو ہم نے جو پاکستانیوں کے لیے سبق ہے وہ یہ کہ اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ نے کوئی ویژولز دیکھے کہ ہمارے ملک کی ڈائیورسٹی کتنی ہے, کیا کیا اللہ نے دیا اس ملک میں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا اور اللہ نے دیا ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں گیس کتنی ہے. ہمیں پتا ہے کوئلے کے اربوں ٹنز کے ریزروز ہیں, تانبا ہے, سونا ہے, زرخیز زمین ہے, 12 موسم ہے, سب سے اونچے سے سمندر, سب سے سٹیپ گریڈینٹ ہے, مطلب کہ سب کچھ اگ سکتا ہے یہاں. لیکن ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں, میریٹوکریسی لے کے آنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے ایک, کیونکہ ہمارا واحد ملک ہے اسلام کے نام پہ بنا تھا, تو میں آپ کے سامنے یہ تاریخ رکھنا چاہتا ہوں. 610 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. 620 میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. 623 میں ہجرت کی مدینہ. 625 میں جنگ بدر ہوئی جدھر صرف 313 لڑنے والے تھے. 625. 636 میں یارمک میں 80,000 سے 1,00,000 رومن ایمپائر کی فوج جنگ یارمک میں شکست کھاتی ہے مسلمانوں سے. اور پھر 638 میں جو دوسری سپر پاور تھی پرشین ایمپائر, وہ شکست کھاتی ہے قدسیہ میں. تو یہ سب غور کریں کہ یہ کیا ہوا. وہ دنیا کے عظیم لیڈر, انہوں نے کیا کیا ان لوگوں میں جو کہ کہاں قبیلوں میں بٹے ہوئے, جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں تھی, ریگستان میں رہتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم سویلائزیشن بن گئے, قوم بن گئے. کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی. ہمیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. ہمیں حکم ہے اللہ کا, ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. ان کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک لوگ ایسے اٹھتے ہیں جب وہ قوم بن جاتے ہیں. بٹے ہوئے قبیلوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے قوم بنا دیا. اور انہوں نے کیسے قوم بنایا؟ ہر انسان کا سٹیک ہو گیا اس قوم کا حصہ بننے میں. جب ایک انسان کو انصاف ملتا ہے, مطلب یہ کہ طاقتور کمزور پہ ظلم نہیں کر سکتا. جب ایک کمزور یہ سمجھتا ہے کہ ریاست
میری حفاظت کرے گی. اگر میرا طاقتور سے مقابلہ ہو گیا تو وہ پھر اس ریاست سے جڑ جاتا ہے, وہ قوم کا حصہ بن جاتا ہے. جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریاست میں اگر کمزور ہوں میری مدد کرے گی, جو پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرٹ کا نظام لے آئے, جو اچھا کرتا تھا اوپر آ سکتا تھا. یہ نہیں کہ صرف ایک ایلیٹ کے لیے ایک ملک بنا ہوا تھا. اور انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا. کوئی قوم تعلیم کے بغیر نہیں اٹھتی. وہ پرنسپلز انہوں نے سیٹ کیے تھے, وہی پرنسپلز آج جو ہمارے مسئلے ہیں پاکستان کے, انہی پرنسپلز پہ یہ ملک اٹھے گا. ہمارے بڑے مسئلے ہیں آج, قرضوں میں ملک ڈوبا ہوا ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے. یہ میں 2-3 ہفتے صرف پریزنٹیشنز لیتا رہا ہوں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ کتنے مسئلے ہیں پاکستان کے. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ملک اٹھے گا, ایک عظیم قوم بنے گی. لیکن کب بنے گی؟ جب ایک چھاپڑی والا, ایک مزدور, سڑکوں پہ کام کرنے والا, پولیس والے, ہمارے فوجی, جو سپاہی جو محنت کرتے ہیں, جو لڑتے ہیں ہمارے لیے, جو ایک کسان سارا دن کام کرتا ہے, جب یہ سب یہ سمجھیں گے کہ چلے میں تو محنت کر رہا ہوں لیکن میرا بچہ سرکاری اسکول میں جائے گا, اور اس سرکاری اسکول میں سے جب وہ نکلے گا تو وہ انجینئر بھی بن سکتا ہے, ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, جنرل بھی بن سکتا ہے. جب وہ مزدور یہ سمجھے گا کہ اگر میرے سے کوئی ظلم کرتا ہے, میرے حقوق نہیں ملتے, تو میں اگر عدالت پہ جاؤں گا مجھے انصاف ملے گا. جب یہ کمزور طبقہ یہ سمجھے گا, چھاپڑی والا, کہ اگر میرا بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہسپتال میں جائیں گے, ان کا علاج ہوگا مفت, ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے. وہ یہ سمجھے گا کہ میرا بیٹا اگر محنت کرے گا تو وہ بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ سکتا ہے. تب وہ ایک قوم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تب وہ اس قوم کے لیے لڑنا چاہتے ہیں, وہ اس قوم کے لیے مرنا چاہتے ہیں, وہ اس قوم کو بچانا چاہیں گے. ہماری انشاءاللہ یہ قوم تب بنے گی جب ہم سب میں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو 43% بچے جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہے کیونکہ ہم ان کو خوراک پوری نہیں ملتی, جب ہم ان کو اپنے بچے سمجھیں گے, جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو مدرسوں میں 24 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں, ان کا بھی حق ہے اس ملک میں اوپر آنے کا, جج بننے کا, جنرل بننے کا, یہ بھی اوپر آ سکتے ہیں. یہ قوم تب بنے گی. قوم ایسے نہیں بنتی کہ تھوڑے سے لوگ امیر ہو جائیں, پریولیجز ان کی, انگلش میڈیم سکول ان کا, باہر علاج ان کا, اچھی اچھی نوکریاں ان کی, اور نیچے لوگ بچارے محنت کر رہے ہیں, روزگار کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. 8,000 بعد پاکستانی جیلوں میں پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ بچارے روزگار کے لیے ویزا بھی لیتے ہیں, پھر یعنی اللیگل بارڈر بھی کراس کرتے ہیں, صرف روزگار کے لیے, کیونکہ ہم اپنے ملک میں روزگار ان کو نہیں دے سکتے. تو یہ آج میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرنسپلز دے دیے تھے جس سے وہ بٹے ہوئے عرب, ریگستان میں رہنے والے غریب ترین لوگ, ان کو اٹھا کے انہوں نے دنیا کی امامت کروائی. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے, یہ ہیومن ہسٹری کا حصہ ہے. فال آف دا رومن ایمپائر کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ کیسے سرکار مدینہ نے اٹھا کے اور دونوں سپر پاورز کو گرا دیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, اور ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے. یہ قوم نے اگر اوپر جانا ہے تو ہم نے سیکھنا ان سے. میں جنرل باجوہ آپ کا آج شکر گزار ہوں, پہلی دفعہ میں ایسی فنکشن پہ آیا ہوں. میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک متھ بنائی ہوئی ہے سول ملٹری ریلیشن,
یہ کوئی جی آپس میں کوئی بڑی کشمکش چل رہی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم سب کا ایک ہی کامن گول ہے، ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے. میرا یہ رہنا مرنا جینا، باہر میں نے کمائی کی لیکن سارا کچھ آج میرا پاکستان میں ہے. میں اس ملک کے ساتھ ہی اوپر جاؤں گا، اسی کے ساتھ نیچے جاؤں گا. اور مجھے پتا ہے آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں. اور پاکستان فوج ایک ادارہ ہے، اور انشاءاللہ باقی سارے ملک کے اندر اداروں کو بھی، جو ادارے کمزور ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اٹھائیں گے. یہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ ایک ادارہ اگر انٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ جنگ لڑے ہیں پچھلے 15 سال، جس میں سارے ہمارے دشمن کود پڑے تھے، پوری انہوں نے کوشش کی پاکستان میں تقسیم کرنے کی، لڑائی کرنے کی، دہشت گردی کرنے کی، پورا فائدہ اٹھایا. جب ہم کسی اور کی جنگ میں گئے، یہ ایک آج پاکستان قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے ہمیں اس جنگ سے نکالا. میں شہداء کا جو ان کے لواحقین ہیں، میں ان کو ایک صرف آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ، ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. تو نعمتیں تو اللہ نے سب سے پہلے پیغمبروں کو بخشی ہیں، اور پیغمبروں کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ شہیدوں کا ہے. تو آپ سب کو جنہوں نے اس دور پہ اپنے قریبیوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، تو آپ کو یہ اس چیز کی پورا مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم تو آخرت میں ماننے والے ہیں. مسلمان تو ہے ہی وہ جو آخرت میں مانتا ہے. تو آپ سب کو اس چیز پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دیں، اللہ کے لیے پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ ان شہیدوں کا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.